اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. صدق اللہ العظیم. درود شریف ایک بار آپ حضرات عقیدت کے ساتھ ورد کر لیں. وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، دین اسلام میں ہر مرد و عورت پر تعلیم فرض ہے. اسی لیے آقا کائنات نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. عہد رسالت اور اس کے بعد طویل عرصے تک اس حدیث کے مطابق مرد عورت دونوں میں، مسلمانوں کے دونوں گروپ میں تعلیم کا رواج تھا. اور ان علم والی عورتوں سے بھی مردوں نے فیض اٹھائے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بیٹی عمرہ ابن عبد الرحمن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرتی اور پھر ان سے بڑے بڑے علماء نے بھی علم حاصل کیا. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو بڑے اجلۂ تابعین اور بعض صحابہ کرام کی بھی وہ معلمہ ہیں. انہوں نے تعلیم فرمائی. حضرت مجاہد جو امام المفسرین کہلاتے ہیں، وہ علقمہ ابن قیس نخعی جو فقہا میں بڑا بلند مرتبہ رکھتے ہیں، جن پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فخر کرتے تھے، وہ علقمہ ابن قیس نخعی اور ان کے خاندان کے کچھ اور لوگ جو یمن سے آئے تھے، وہ سب فیض اٹھاتے تھے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے علم سے. اسی طرح
ہشام ابن عروہ جو امام مالک کے استاد ہیں، انہوں نے بہت ساری حدیثیں اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر سے حاصل کر کے امام مالک اور دوسرے بڑے بڑے علماء تک پہنچائی۔ بخاری شریف میں بھی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ ہشام ابن عروہ نے خود حضرت اسماء بنت ابی بکر سے نہ سن پائی تو ان کی بیوی فاطمہ بنت منذر جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کی پوتی ہوتی ہیں، انہوں نے ان سے حدیثیں سنی تھی۔ انہوں نے وہ حدیثیں اپنے شوہر ہشام ابن عروہ ابن زبیر کو سنائیں، اس طرح وہ پھیلی۔ اور بھی بہت سے علماء تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی وہ خود بہت بڑی فقیہ تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ پہلے تھا، بعد میں آہستہ آہستہ عورتوں میں یہ چیز گھریلو خدمات کی وجہ سے کم ہوتی چلی گئی، مگر ہمارے بزرگوں نے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے علم کو سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں کام چھوڑا نہیں، اس کے لیے وہ ہمیشہ وقت نکالتے تھے۔ عورتوں میں خود امام بخاری فرماتے ہیں 13 سال کی عمر میں حدیث تلاش کرنے کے لیے اور بڑے بڑے محدثین کی خدمت میں جب علم حدیث کے لیے جاتا تھا تو میرے ساتھ میری والدہ اور میری بہن بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ طریقہ جاری تھا۔ آج یہ ماحول ہے کہ ہمارے ماحول کی بچیاں امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا کہاں کہاں تعلیم کے لیے سفر کرتی ہیں، مگر تعلیم کے لیے لڑکیوں کو لوگ اپنے پڑوس میں بھی دینی تعلیم کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ یہ ایک ماحول ہے اور ان کو کھلی ہوئی آزادی ایسی جگہوں پر مل رہی ہے کہ بہت سی لڑکیاں کافروں سے نکاح کرنے کے لیے ماں باپ سے قطع تعلق کر چکی ہیں۔ ماں باپ کو انہوں نے دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا، مگر ماں باپ اپنی خوش فہمی میں ان کو دور دور تک بھیجنے میں اور تنہائی میں ان کی زندگی لڑکوں کے ساتھ ان کے ساتھ گزارنے میں بھی کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، بہرحال نہیں کرتے۔ اس لیے اس ضرورت کو میری والدہ مکرمہ نے محسوس کیا اور چاہا کہ خالص اسلامی ماحول میں اسلامی احکام کے مطابق دور دراز کی
لڑکیوں کو بھی بلا کر ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ الحمدللہ اس کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور انہی کے فیض و برکات سے اب تک وہ ادارہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ہمشیرہ، دونوں ہمشیرہ، ایک تو مفتی محمود اختر صاحب کی والدہ ماجدہ، وہ تو باضابطہ حضور صدر الشریعہ کی شاگرد ہیں۔ ان کو باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں حدیث شریف کی، تفسیر کی، فقہ کی درس دیتے تھے صدر الشریعہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ کے زمانے میں بچیوں کا کوئی مدرسہ نہ تھا، مگر جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، محلے ٹولے سے آ کر تعلیم حاصل کرنے بچیاں آتی اور پھر چھٹی کر کے وہ گھر چلی جاتی۔ تو یہ صبح ناشتے کے بعد مدرسہ لگتا اور دوپہر کھانے سے پہلے وہ مدرسہ ختم ہو جاتا، تقریباً 11:30-12 بجے چھٹی ہو جاتی۔ اس میں میری والدہ ماجدہ کا ہاتھ بہت زیادہ وہ بتاتی تھی، مفتی محمود اختر کی والدہ محترمہ۔ میں بھی اپنے پڑھنے کے زمانے میں بعض مسائل پر ان سے بحث کر کے اکتساب کرتا۔ ان کی یادداشت بھی بہت مضبوط تھی، اور ان کو بحث کا اچھا طریقہ بھی معلوم تھا کہ کس طریقے سے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور دلیلوں کا کاٹ کیا جاتا ہے، یہ سب بھی ان کو معلوم تھا۔ بہرحال اب جب ہماری والدہ ماجدہ معذور ہو گئی کہ اب بچوں کو زیادہ تعلیم نہیں دے سکتی، تو انہوں نے یہ لڑکیوں کا مدرسہ قائم کر دیا، اور انہی کی دعاؤں سے اور انہی کی کے فیض و برکات سے یہ چلنے لگا۔ مگر باہر کی لڑکیاں اس وقت تک ان کی حیات میں نہ آ سکی۔ مقامی بچیاں تعلیم حاصل کرتی۔ جب ان کی پہلی بار رضائے فضیلت تقسیم ہونے لگی اور ان کو وہ بچیاں اس کلیت البنات کے احاطے میں ان کو لے کر آئیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو رضائے فضیلت انہوں نے تقسیم کی۔ عورتیں گھر کی بتاتی ہیں اس وقت ان کا چہرہ اتنا دمک رہا تھا اور مسکرا رہی تھی کہ آج پہلا پھل ہمارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے دیر کر دی، اگر باہر کی بچیاں بھی آ جاتی تو ان کی فوج کو دیکھ کر اور ان کی خوشی کا عجیب عالم ہوتا۔ میں نے اسی روز، جس روز ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد ہی پلان بنایا کہ میں اب سب سے پہلا کام یہی کروں گا کہ حاجرہ ہاسٹل بناؤں۔ تو اس وقت میں نے
اپنے پلان میں 150 باہر کی بچیوں کا منصوبہ رکھا، مگر بڑی مشکل ہو گئی جب داخلے شروع ہوئے تو اب تو میں کیا بتاؤں، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، مسلمانوں کی آبادی میں کوئی اتنی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے کہ وہاں اس کو پھیلایا جائے، اور میں کسی میدانی علاقے میں باہر کی بچیوں کو رکھنے کا انتظام کرتے وقت میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے میں کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ یہ مسلمانوں کی آبادی میں رہیں گی، چاروں طرف سے گھرا ہوا مدرسہ رہے تو اس میں وہ محفوظ ہیں۔ الحمدللہ ڈی ایم نے بھی ایک مرتبہ ہمارے یہاں اپنے افسران کو بھیجا کہ وہاں لڑکیاں باہر کی جو رہتی ہیں وہ محفوظ ہیں کہ نہیں، اس کی رپورٹ لے کر آؤ۔ الحمدللہ وہ آئے، سارا معائنہ کیا اور ہاسٹل کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے راستے کیسے کیسے ہیں، کدھر سے ہیں، کیا انتظام ہے، سب دیکھ کر کے، اور وہ لڑکیاں جو اپنی کسی ضرورت سے سامان خریدنے جاتی ہیں تو ان کا کیا سب دیکھا، سارے رجسٹر بھی اور عمارت بھی سامنے، تو انہوں نے بہت زوردار رپورٹ لکھی کہ یہاں پر بہت اچھا انتظام، لڑکیاں پورے طور پر محفوظ ہیں، کوئی غیر مرد اندر کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب ان کے والدین میں عورتیں آ جاتی ہیں تو چلی گئیں، والد آئے تو ان کو باہر ہی رہنا ہوگا، وہاں آ کر ان کی لڑکی مل سکتی۔ بڑا یہ سب انتظامات تو کیے ہی گئے ہیں، اس میں ہماری ہمشیرہ مرحومہ ان سے میں نے کہا کہ آپ لڑکیوں کو دینی تعلیم تو دلائیں ہی، گھر چلانے کی ذمہ داریاں سکھانے کا بھی بندوبست کیجیے، کیسے ہوگا؟ تو وہ اس سلسلے میں ہفتے میں ایک آدھ دن نکال کر بچیوں کو تربیت دیتی، پھر باضابطہ کلاس شروع کر دی۔ انہی نے مجھ سے کہا کہ سلائی کڑھائی کے لیے کمرہ چاہیے، اس کا انتظام کرو۔ میں نے کہا کمرے کا انتظام ہوگا، مگر سلائی کڑھائی کی معلمہ کہاں سے، کیونکہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر۔ سبحان اللہ، انہوں نے اس سلسلے میں اچھا کام کیا، سبحان اللہ، بہت کامیابی۔ کھانا پکانے وغیرہ کے معاملے میں مطبخ تو چلاتی ہیں دوسری باورچنیں، وہ پکاتی ہیں، مگر میری ہمشیرہ نے بچیوں کے لیے بھی، جب تک وہ طاقتور رہی، بچیوں کے لیے باورچی خانے میں چند بچیوں کو آج، چند کو دوسرے کسی دن، چند کو کسی اور دن ایام ان کے مقرر کر دیے، وہ آ کر اپنے پکانے وغیرہ کا وہ ڈھنگ سیکھتی تھی، مگر ڈیلی ہر بچی کے ذمہ یہ نہیں رہا کہ وہ سیکھ لیں۔ بہرحال اب وہ سلسلہ تو بند ہو گیا، کھانے وغیرہ کے معاملے میں
بچوں کی تربیت تو نہیں ہوتی، مگر الحمدللہ یہ تو ہوتا ہے۔ معلمات کو میں نے یہ تنبیہ کر دی ہے کہ بچیوں کو ہمیشہ اکیلے نہیں رہنا ہے، ان کی شادی بھی ہونی۔ اس لیے شادی کے بعد کی زندگی شوہر کے ساتھ اور شوہر کے خاندان کے ساتھ کیسے گزاری جاتی ہے، اس کی بھی تربیت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سب چیزوں کا یہ کیا، اور میری ہمشیرہ اس سلسلے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ کوئی بچی جو شادی یعنی فارغ ہونے کے بعد شادی کر چکی، اپنی کبھی کبھار شکایت لے کر میری آپا جان کے پاس آتی کہ میرا شوہر زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ، تو بیٹھ کر کے اس کے واقعات وغیرہ سنتی، ان میں جرا وغیرہ کرتی، تو پھر وہ اصلاح کرتی تھی کہ دیکھو تم اپنے شوہر کو اس طرح کنٹرول کرو، اور اپنے شوہر کی فلاں خدمت کر کے اس کو اس طرح خوش رکھو، یہ کرو وہ کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ اس طرح سے بہت سی وہ فارغات جن کی زندگی کچھ الجھی رہتی تھی، ان کو سلجھانے میں ہماری ہمشیرہ نے اپنی عقل مندی سے ان کا مستقبل روشن بنایا سبحان اللہ کہ سبحان وہ اللہ۔ فیوچر اب ٹھیک ان کا ہو جائے۔ الحمدللہ ایسا ہوا۔ بہرحال میں نے کچھ اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے ماموں جان علامہ ارشد القادری صاحب سے بھی مشورے لیے کہ کیسے کیسے یہ چلایا جائے اور کیا کیا اس میں کام بتائے جائیں۔ انہوں نے اس کے لیے کہا کہ مجھے وقت لگے گا۔ میں نے کہا جب بھی وقت ملے آئیے۔ 3 روز کے لیے وہ آئے اور ہمارے بیٹھک میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ مسودے وغیرہ تیار کیے کہ یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے شرط یہ لکھی کہ یہاں سے جو لڑکی فارغ ہو اس کی شادی کا سارا انتظام مدرسے کی طرف سے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شادی لگانا اور وغیرہ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ناممکنات میں سے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو کم سے کم اتنا تو تم ایسی تربیت دلاؤ کہ لڑکیاں اتنی ہمتور ہو جائیں کہ بد مذہب کے یہاں شادی کرنے سے وہ انکار کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے کئی واقعات ہوئے، ماں باپ نے ادھر نکاح لگا دیے، مگر الحمدللہ ہماری ہمشیرہ نے ان کا ایمان اتنا ٹناٹن بنا دیا سبحان اللہ۔ کہ وہ انکار کر بیٹھی کہ وہاں نہیں ہوگا، کہیں اور کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو اس طرح اب بھی چلتا ہے۔ ایک ان کی اہلیہ وہاں پر وہ سینئر مدرسین میں ہیں، یہ مولانا بھی معلمات میں ہیں۔ ان کے پاس درسگاہ میں ایک فارغ ہونے والی جو گزشتہ سال فارغ ہونے والی تھی ہو گئی، وہ آئی تھی، آ کے بولی کہ میرے ماں باپ نے ایک دیوبندی کے یہاں میری شادی طے کر دی ہے، میں انکار کر رہی ہوں، وہ زبردستی کر رہے ہیں،
رو رہی تھی کہ کیا کروں میں اب گھر جانا چھوڑ دوں، یہیں پر رہوں گی. میری شادی کا یہیں پر کوئی انتظام کرائیے. کیسے ہو، میں اس دیوبندی کے یہاں شادی نہیں کروں. تو اس طرح پر ہم ایمان کی پختگی اور مسلک اعلی حضرت پر جماؤ کا ایسا ماحول بھی وہاں پر رکھتے ہیں. اور یہ کام میں نہیں کر پاتا، کیونکہ میں لڑکیوں میں رہ کر کیسے یہ بناؤں. اس کام کو میں نے ذمہ داری اپنی ہمشیرہ پر دی. انہوں نے اس پختگی پر اپنی تمام معلمات کو آمادہ کر کے اس کام پر یہ کام انہوں نے لیا. الحمدللہ ماحول سنیت کا بہت مضبوط ہے. بہت سے مدرسے کے لڑکوں سے زیادہ پکا ایمان ان بچیوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا کام ہے. اور اس طرح ان کو امور خانہ داری اور ان کی ازدواجی زندگی وغیرہ سب کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. حالانکہ یہ کام مدرسے کے کا نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کی صرف تعلیم تک بات نہ رہے، ان کی زندگی میں بھی کوئی انقلاب لایا جائے. الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیابی ہے. اور کہیں اگر نقصان ہو رہا ہے کسی بچی کا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی تقدیر میں شاید ویسا ہی رہا ہو. اللہ تعالی خیر برکت عطا فرمائے. آمین. میری ہمشیرہ ایسی صاحب فراش ہو گئی چند سالوں سے کہ ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، مگر طالبات کرسی پر بیٹھا کر ان کو لے آتی اپنے ردائے فضیلت دلوانے کے لیے کہ ہم کو فضیلت کی جو چادر اڑائی جائے گی وہ چادر ہم پھوپھی جان کے ہاتھ سے لیں گے. یہ اس شعبان تک یہ سلسلہ رہا. اب آئندہ شعبان میں ہم لوگوں کو بہت پریشانی محسوس ہو رہی ہے کہ کہاں سے کوئی بزرگ ترین عورت کو بلائیں جو علم و عرفان کے ساتھ بچیوں کی کوئی عقیدت سے چادر اڑانے کا کام کریں. بہرحال بچیاں بہت ان سے عقیدت رکھتی تھیں اور ان سے فیضان علم ان کی بیماری میں بھی لیتی رہی ہیں. اللہ تعالی میری ہمشیرہ کی قبر کو انوار و رحمت سے اور ان کو آخرت کی ہر منزل پر اللہ تعالی باعزت گزارے. اور